یہ اگر ایک آپ شخص کی روایات کو آپ صحیح کہہ چکے ہیں، مجھے بھائی بولنے دینا، تھوڑا مجھے بھی بولنے دیں۔ بسم یہ اللہ جو کرو. کتاب، جو روایت آپ نے پیش کی ہے نا، یہ کافی میں ہے، کتاب الروضہ میں، اور اس کو کلینی نے نقل کیا، اور آپ نے کلینی کی روایات کو صحیح مانا ہوا ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے، تو اس میں امام نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ میں غلام ہوں یزید کا، یہ تو بات ثابت ہو گئی ہے کہ جب قول آپ کے امام کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کا غلام ہوں، تو آپ تو ویسے ہی غلام ہو گئے سارے کے سارے، او بھائی یہ بات ختم ہو گئی۔ آپ امام جعفر، یہ آپ کی امام عقلی نہیں جعفر، ہے. اب امام جواب جعفر سن لو اپنا، جواب سن لو اپنا. اگر ایک شخص کسی کو مجبور کرتا ہے کہ تم یا تو قتل ہو جاؤ گے یا کہہ دو میں تمہارا غلام ہوں، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے، حالانکہ یہ روایت ہے بھی ضعیف، کیونکہ روایت میں اختلاف ہے. جب جو روایت میں اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں اوثق کو دیکھا جاتا ہے. اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے اگر کہہ لیتا ہے، جیسے آپ نے اپنے کتاب میں بخاری میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وائف کو بادشاہ کے پاس بھیجا. اس کی وائف خوبصورت تھی، بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھیج دو اپنی وائف کو، تو اس نے وائف کو بھیج دیا بادشاہ کے پاس. اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے کیا؟ کیونکہ قتل ہو جاتے. نہیں، وائف کو نہیں بھیجا ہے اس لیے قتل ہو جاتے. بھائی اگر ابراہیم کے لیے جائز ہے اپنی جو انسان کی ناموس ہے، انسان کی عزت ہے، جو وائف ہے، اس کو بھیج دے کہ بادشاہ اس کے ساتھ زنا کر لے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر امام معصوم، اس کے شیعہ سب قتل ہو جاتے ہیں، مدینے والے سب قتل ہو جاتے ہیں، اور مدینے والے سب صحابہ نے بھی یہی کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم یزید کے غلام ہیں. بھائی ہم یزید چاہے ہمیں بھیج دے، چاہے ہمیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک شر آدمی سے، یہ یزید کے حق میں نہیں جاتا. یہ یزید کے باطل کو، یزید کے ظلم، چپ کرو، چپ. یزید کے ظلم کو، یزید کے باطل کو حق نہیں بناتا. یہ یزید کے باطل کو، یزید کے ظلم کو حق نہیں بناتا کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ آپ اعتراف کرو کہ میں آپ کا غلام ہوں. تقیہ میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ اسلام میں جائز، یہ قرآن کی آیت ہے، الا ان تتقوا منهم تقات. تقیہ میں آپ اللہ کا انکار بھی کر سکتے ہیں، قرآن کی آیت ہے جناب عمار کی، کہ ان کی والدہ کو قتل کیا گیا، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی والد کو قتل کیا گیا، اور اس نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انکار کر دیا اپنی جان بچانے کے لیے. آیت نازل ہوئی ہے، یہ آپ کو جائز ہے آپ کے لیے کام کرنا. تو یہ یزید کے باطل کو حق نہیں بناتا، اور اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے یزید کی خلافت. یہ آپ کی نہایت جہالت ہے کہ ایک چیز جو یہ واقعی حرہ کہ وہاں پر یہ سب واقعات پیش آئے ہیں، آپ نے اس کو دلیل بنایا. ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہم معاویہ کو مانیں گے، یزید کو مانیں گے، اللہ مانیں گے ان کو. آپ ابو بکر کا اسلام پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ ثابت نہیں کر سکتے نا. یہ کیوں نہیں بات کریں گے ابو بکر کے اسلام پر؟ ہم کہتے ہیں ابو بکر کا اسلام ثابت نہیں ہے. قرآن سے ہم اس کا، آپ کے کتب سے ہم اس کا، بھائی ہم یزید پر، معاویہ پر بات نہیں کریں گے. ہم آپ کی کتب سے جو اہل بیت کے اوپر آپ نے الزام لگائے ان کو کیوں نہیں دھوتے آپ؟ ہم سب کو مانیں گے، ہم سب کو مانیں گے. اہل بیت کے اوپر جو الزام لگا چکے ہیں اس کو کیوں نہیں دھوتے؟ امام جعفر پر آپ نے الزام لگایا، پتہ کیا الزام لگایا آپ نے؟ ابو بکر پہ بات نہیں کریں گے، ابو بکر پہ بات نہیں کریں گے، ابو بکر پہ بات نہیں کریں گے. کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ کیوں جھوٹ بولا آج آپ نے یہاں پر؟ آپ نے کیوں یہاں پہ جھوٹ بولا کہ میں ابو بکر پہ بات کروں گا؟ نہیں کر رہے ہو نا، پھر میں مجبور کر رہا ہوں آپ کو ابو بکر پہ بات کرنا ہے. اسلام ثابت کرو چشتی ابو بکر کا، چشتی ابو بکر کا اسلام ثابت کرو، عمر کا اسلام ثابت کرو. میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، میں اپنا کفر کا اعتراف کروں گا، تم ابو بکر کا اسلام ثابت کرو. میں نے کب کہا کہ تم مجھے اسلام مانو؟ وہ تمہارا امام ہے. بھائی وہ کلینی نے امامت کا ادعا کیا، کلینی نے امامت کا ادعا کیا. تم کلینی میں دکھاؤ کہ کیا؟ سن لو، یہ تمہاری توہمات ہیں. نہیں ٹھیک ہے، ٹائم دے دیتا ہوں، بس سن لو. یہ کہتا ہے کہ تم اپنا اسلام کا ثابت کرو، صدوق کا اور کلینی کا اسلام ثابت کرو. اگر تمہارے پاس دلیل ہے کہ صدوق، کلینی یا میں ہم کافر ہیں، وہ لے کے آؤ، ہم اس کو سنیں گے، رد کریں گے. لیکن سب سے پہلے ابو بکر کی باری ہوگی، عمر کی باری ہوگی، کیونکہ میں یا کلینی یا صدوق، ان کا تاریخ اسلام میں وہ رول نہیں جو ابو بکر عمر کا ہے. اگر ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکے، جو ابھی آپ اسی سے بھاگ رہے ہیں، اسی لیے بھاگ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، شیعہ دیکھ رہے ہیں، مخالفین دیکھ رہے ہیں، پورا عالم دیکھ رہی ہے. یہ کلپ بن جائے گا کہ آپ کا سن میری بات، سن لو پھر بات کر رہا ہوں، کہ تمہارا چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے. ابو بکر کے ہمارے پاس دلیل ہے قرآن سے، سنت سے، کئی ایک دلیل ہے کہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے.
हाँ, अबू बकर उमर मुसलमान नहीं इनके थे। गुलाम तुम साबित हुए हो, मेरा तुमने उतरा है। तुमने नमरूद को उसका तो नमरूद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बन गया ना, उसकी वाइफ का शौहर बन गया। तौहीन नहीं करनी, तौहीन करोगे तो फिर मेरे पास लफ्ज बहुत है, तौहीन क्या? फिर तुमने तौहीन क्या? काल काटनी है। ये अबू बकर पे बात करोगे या नहीं करोगे? किसको तशबीह दी है? नमरूद के साथ किसको तशबीह दी है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बादशाह को अपनी बीवी भेजी, आपकी किताब में मौजूद है। नहीं, ये हजरत अबू बकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशारा देखो, फरमाया। तुम खुद कहते हो कि नबी ने ये नहीं कहा कि मैं आपका गुलाम हूं, इससे बढ़कर कहा कि ये मेरी वाइफ है, इसके साथ जाके लेट जाओ। ओ भाई, भाई ये तुम्हारा जब दीन है, अहले बैत ये के ऊपर तुम गंदगी तुम डालते तक़िये हो, में तो चुप तक़िये में रहो। बुखारी में ये तुम्हारे लिए नबी के लिए जायज है, तुम्हारे नबी के लिए जायज है। आपसे और बात हमारी एक करते ज़ईफ़ रिवायत लेके आए हो, हमने कहा कि सब बात आइए पेश मान कर ली। लेते हैं। बस खत्म हो गया, नहीं बोल क्या नहीं सकते। पेश कर सकते? नहीं है जवाब मेरी बात का जवाब नहीं है आपके पास। हजरत मुआविया वाले बात पे तो आपने हाथ खड़े कर दिए। जब आपके पास जवाब नहीं है तो लंबी लंबी बातें क्यों छोड़ते हैं, फेंकते हैं? आपने 2 घंटे जनाब मुआविया पे बात की है, अब जब मैं पोल खोलता हूँ वो छोड़ दिया। आप तो जब भाई, अहले बैत के ऊपर मैं तौहीन लगाई है, ठीक है इमाम भाई, जाफर देखें कितनी बड़ी तौहीन है, इमाम जाफर की कितनी बड़ी तौहीन है, आप सुन लें। बस